آپ بول نہیں پاتے. بچپن میں 1 سال کی عمر میں آپ کیا بولتے تھے؟ یہی حال ایک بوڑھے کا ہوگا. وہ تتلا کے بولتا تھا بچہ، بوڑھا بھی تتلا کے بولے گا. وہ گھٹنوں کے بل چلتا تھا بچہ، بوڑھا بھی گھٹنوں کے بل چلے گا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. قرآن بولتا ہے جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تخلیق میں الٹا کر دیتے ہیں. بچوں کی عقل جو ہوتی ہے وہ پوری طرح کام نہیں کر رہی ہوتی 1-2 سال میں. یہی حال بڑھاپے میں بوڑھے کی عقل کا ہو جاتا ہے، وہ بھی مینٹل ٹائپ بھی ہو جاتا ہے. ایک سوال اگین many times asked one question. ایک ہی سوال بار بار کرتا رہتا ہے ایک بڈھا. اب حضور محدث کبیر فرماتے ہیں یہ تو عام بوڑھے لوگوں کا حال ہے، مگر جس انسان نے اپنی عقل کا دوست مصطفیٰ کے علم کو بنا لیا، جس نے اپنے سینے میں مصطفیٰ کا علم لے لیا، جس نے اپنی عقل قوت دراکہ اور قوت مدرکہ کے ذریعے بخاری شریف پڑھا، مسلم شریف پڑھا، ترمذی شریف پڑھا، الف لام میم، سورہ بقرہ، سورہ ناس، سورہ دہر، سورہ راہ، سورہ مائدہ، سورہ فا، جس نے وقایا، ہدایہ، درایا، غرر، شرح، کنز، تقائق، مبسوط، وافی، کافی، جس نے اپنی عقل کے ذریعے علم مصطفیٰ کو حاصل کیا، وہ آدمی 100 سال نہیں اگر 200 سال کا بھی ہو جائے تو جو کام اس کی عقل جوانی میں کر رہی تھی وہی عقل بڑھاپے میں کرے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت رضائے مصطفیٰ کانفرنس، علامہ مفتی غلام جیلانی صاحب ازہری. بڑھاپے کا عالم ہے. یہ جو دلیل پیش کرنے جا رہا ہوں یہ علامہ عاشق الرحمان کی دلیل ہے. یہ ہمارے علماء جانتے ہیں اور آپ لوگ جنرل نالج میں اس کو نوٹ کر لے اور اللہ توفیق دے تو یوز ان یور پرسنل لائف. پوری کے پنڈت کے بھتیجے کو کلمہ پڑھانے والا حضور مجاہد ملت ہے اور نام رکھا عاشق الرحمان، خود کا نام حبیب الرحمان اور کلمہ پڑھا کے نام رکھا عاشق الرحمان. علامہ عاشق الرحمان فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں علامہ عاشق الرحمان کہ اللہ کا شکر ہے تاج الشریعہ بوڑھے ہو گئے ہیں مگر ان کی عقل کام کر رہی ہے، اس لیے کسی کی مجال نہیں کہ غلط فتوے پہ دستخط کروا کے شاید. کون کر رہے تھے یہ؟ علامہ عاشق الرحمان. انہی کا ایک اور دفعہ. علامہ عاشق الرحمان کون ہے آپ لوگ نہیں جانتے، اتنا جان لیں کہ تاج الشریعہ سے پوچھا گیا حضور ہندوستان میں کس عالم سے آپ امپریسڈ ہے، کس عالم سے متاثر ہے، تو تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا علامہ عاشق الرحمان سے متاثر. جامعۃ الرضا کی بات ہے، سب علماء سیمینار میں نیچے ہوتے ہیں، فرسٹ فلور پہ تنہا عاشق الرحمان علیہ الرحمہ رہتے تھے. حضور محدث کبیر نے کہا مولانا عاشق الرحمان اوپر ہے، کہا مولانا مت بولو علامہ عاشق الرحمان. یہ تاج الشریعہ نے کہا علامہ عاشق الرحمان کو. وہ علامہ عاشق الرحمان کہتے ہیں کہ تاج الشریعہ ضعیف ہو چکے ہیں، عقل سلامت ہے. ایک موقع سے وہ کہتے ہیں حضور تاج الشریعہ کے 2 ہاتھ، دایاں ہاتھ کو محدث کبیر کہتے ہیں اور بایاں ہاتھ کو عاشق الرحمان کہتے ہیں. وہ خود ہی بیان کر رہے ہیں. شاعر ہندوستان، رضوی شاعر، ازہری شاعر، بریلوی شاعر، سنی شاعر. شاعروں نے شعر کے ذریعے رد وہابی اگر کرنا سیکھا ہے تو وہ اسد اقبال کی ہے. عقل کو اگر علم مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے تو وہ عقل پاگل نہیں. میرے بھائی اب سمجھ میں آیا مدرسہ قادریہ مدینۃ الاسلام کی ویلو؟ مدینۃ العلوم، مدرسہ قادریہ مدینۃ العلوم، اس کی ویلو سمجھ میں آیا؟ اگر محمد پور میں کوئی مینٹل ہونے سے بچنا چاہتا ہے تو 1-2 سال اس مدرسے میں بھی نام لکھا جائے. اور شاید آپ کو احساس نہیں ہوگا، میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کاغذ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ کاغذ پلین ہے. اسی کاغذ پہ اگر میں لکھوا دوں
बच्चा पढ़ने के बाद कागज को डस्टबिन में डाल देता है। और वो अगर एसपी कलेक्टर बन जाए ना, आप जाके कहे भाई साहब कलेक्टर साहब जिस कागज को पढ़ करके जिसपे सीएटी कैट डीओजी डॉग लिखा था वो नाली में पड़ा हुआ आपके खिलाफ एफआईआर करता हूं, मैं मानहानि का दावा करता हूं। टीआई के पास जाएंगे तो बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल जुर्म नहीं। कागज है नाली में फेंक दिया ना, कचरे में फेंक दिया, पढ़ के कोई कदर कीमत नहीं। मगर यही प्लेन कागज पर मदरसा कादरिया वाला लेकर के गए और वहां लिखा लिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कागज सेम है, डायरी सेम है, प्रेस सेम है, जिस तरफ से कागज बना सब सेम, क्वालिटी सेम, खरीदार बेचवाल सब सेम। बस उस पर लिखा था एबीसीडी और इस पे लिखा गया सूरा फातिहा। और जिसने सूरा फातिहा पढ़ी नाजरा के बाद गया वो इदादिया में, फिर ऊला, फिर सानिया, फिर सालिसा, फिर राबिया, फिर खामिसा, फिर सादिसा, फिर साबिया, फिर सामिना, फिर फजीला, फिर तखस्सुस फिल हदीस, तखस्सुस फिल इफ्ता, तखस्सुस फिल अदब। जितनी क्लासेस आगे बढ़ती गई उतना ही उसके पास उसके सीने में एक बात अजबर होती चली गई और नक्श होती चली गई कि इंसान जितना भी ऊपर चला जाए, जिस कागज पे सूरा फातिहा कुरान की एक आयत लिखी थी उसके बारे में आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, मुजद्दिद नहीं, गौस अब्दाल नहीं, अबू बकर उमर उस्मान नहीं, नबी नहीं, रब फतवा देता है ला यमस्सुहु इल्ला अल-मुत्तहरून। इस कागज को बगैर वजू बनाए छूना भी मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। नाली में पड़े हुए कागज जलीलो खार कैसे हो गया, गंदगी में क्यों है? कहा मेरी छाती पे जोनी जोनी यस पापा लिखा हुआ था। सूरा फातिहा वाला कागज, तेरी अजमत इतनी ज्यादा क्या रब तेरे बारे में बातें कर रहा, रब फतवा देता है वैलू इज्जत हुर्मत बढ़ी कैसे? कहा मेरी छाती पे सूरा फातिहा लिखी हुई है। जब सूरा फातिहा एक कागज पर लिखा जाए तो काबिल ताज़ीम और हुर्मत है। पूरा कुरान फातिहा से लेकर वन्नास मदरसा कादरिया मदीनतुल उलूम ने बच्चों के सीने में लिख दिया, उनकी शान क्या होगी? तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी आज़ारी। नारे तकबीर। इस तमहीद के बाद आप लोग इतना याद रखें, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा वांटेड है, सबसे ज्यादा। ये शादी भी हो गया, मजीद और दलील है मेरे पास लॉजिकली, वो मैं नहीं दूंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हक नबी का अदा करें, फिर हम आशिक मुस्तफ़ा बनेंगे। अगर कोई कहता है कि मैं नबी का हक नहीं अदा करूंगा या नहीं करता और फिर कहता मैं आशिक रसूल हूँ, ही इज लायर, ही चीटर, वो झूठ बोल रहा है। ये ऐसे ही है कि कोई बीबी को जाकर रोजाना घर में बहुत मारता है और कहता है आई लव माई वाइफ, मैं बीवी से प्यार करता हूँ, वो झूठ बोल रहा है। बाप को बुढ़ापे में बोझ समझ के घर से भगा दिया और कहता है मैं माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत को समझता हूँ, ही इज लायर, वो झूठ बोल रहा है, वो मक्कार है, वो फरेब दे रहा है। हर शख्स का हक है, ऐसे ही नबी का हक है। और कायदा कुल्लिया याद रखिएगा, बंदे का हक जब तक आदमी माफ नहीं करेगा अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं फरमाता। फॉर एग्जाम्पल, आप मकान बना रहे थे, आपने इंजीनियर को बुलाया, 50 बाई 100 में मकान बना। राज मिस्त्री को बुलाया, उसने खुदाई शुरू कर दी। खोदते समय उसने 2 इंच 3 इंच जमीन पड़ोसी की ले ली, 3 इंच, 10 मंजिला बिल्डिंग बना दी। मैदाने महशर में वो 3 इंच जिसकी जमीन ली है वो आदमी खड़ा हो, मौला मौला मेरी 3 इंच जमीन ले ली इसने। रब हाजिर फरमाएगा क्यों, तुमने 3 इंच जमीन ली क्या इसकी? हाँ मौला ली तो, मुझे पता नहीं था तेरी बारगाह में आके ये कंप्लेन करेगा। अगर आपने कहा पता नहीं था तो हमारा रब इस बात पर कादिर है कि इन उलमा को हाजिर कर दे और ये कहे क्या तुमने इनको पता नहीं बताया, ये हराम है, ये हलाल है, ये पता नहीं दिया इनको। अगर आपके पास इमाम है तो आप लाजवाब हो जाएंगे।
اور تمام تر جواب فیل ہو جائے گا. سیدھا ہوگا کیا؟ رب حاکم ہے, رب رشوت لینے سے پاک ہے, اور ایک جان کا بدلہ دوسری جان بھی نہیں ہوگا وہاں پر. اس لیے سیدھا وہ جس نے زمین دبائی نا 3 انچ, اس کے حج کی, نیکی, نماز کی, روزے کی, زکات کی, سب بغیر USB کیبل کے سیدھا ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گا. کس کی طرف؟ اس انسان کی طرف جس کی 3 انچ زمین لی. تو راضی ہو گیا؟ نہیں مولا. یہ گالی بھی دیتا تھا, دادا گیری بھی کرتا تھا. 4 بیٹے تھے, اس کے بعد بڑے بڑے پوسٹ پر ممبئی میں رہ رہے تھے تو دادا گیری کرتا تھا. پھر کیا ہوگا؟ اس کے گناہ بغیر USB کیبل کے ادھر ٹرانسفر ہے, اور اس کے پاس سوائے 0 0 0 کے اور کچھ نہیں بچے. وہ آدمی یہ بھی نہیں بولے کہ میں 5 حج کر چکا ہوں اور 50 عمرے کر چکا ہوں. وہ یہ بھی نہیں بولے ہر سال 11ویں شریف میں 11 دیگ کھانا بناتا. 11 نہیں 11,000 دیگ کھانا 11ویں شریف میں بنا لے. وہ 3 انچ جب تک واپس نہیں کریں گے تب تک آپ کے گناہ معاف نہیں ہونے والے. 10-15 حج کر لیں, کوئی یہ بھی نہیں بولے گا نبی کو دیکھ, نبی کی قبر دیکھنے والے پر نبی کی شفاعت واجب ہو جاتی. کوئی یہ بھی نہیں بولے گا خانہ کعبہ کو طواف کرتے سمے جو دعا کرے قبول ہو جاتی. نہیں, یہ اس کے لیے ہے جس نے بندے کا حق ادا کر دیا ہے. یہ اس کے لیے ہے. فار ایگزامپل, کنویں کے اندر بکری گر کے مر گئی, پھٹ گئی, کنواں کتا گر کے مر گیا. مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھے, مفتی صاحب کا پورا پانی نکالا. کتنا پورا پانی؟ بولے 200 ڈول پانی ہوگا. انجینئر نے کہا 200 ڈول پانی نکال لیا آپ نے. مفتی صاحب کنواں پاک ہو گیا کیا؟ کہا کتے کو نکالا کہ نہیں؟ کہا وہ تو آپ نے نکالا. کہا پہلے کتے کو نکالا. یہ جو 3 انچ زمین ہے نا, یہ مردار ہے دل میں, پہلے اس کو نکالا. یہ جو 3 روپیہ یا 3,000 کسی بندے کا لیا نا, وہ مردار ہے, پہلے اس کو دل سے نکالے. وہ 10 منزلہ بلڈنگ توڑے, توڑنے کے بعد اسے واپس کرے, پھر معافی مانگے, پھر جا گنبد خضرا کی زیارت کرے, تو اندر سے آواز آئے گی من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اب کتنے ہزار دیگ بنوا لے, اس کا حق نہیں ادا کیا ہے. ایک بات بتاؤں, 5 ڈز ہے, 5 ڈزن ہے. فرض, واجب, سنت مؤکدہ, سنت غیر مؤکدہ, مستحب. سب سے لو میں مستحب آتا ہے, سب سے ہائی میں فرض آتا ہے. یہ ہے ڈز. اس کے اپوزٹ ڈزن. اس کو عربی میں اوامر اور نواہی کہتے ہیں. ہمارے علماء جانتے ہیں اس کو. ڈزن بھی 5 ہے. حرام, مکروہ تحریمی, اساءت, مکروہ تنزیہی, خلاف اولا, اور سب کی دھارائیں اور سب کی سزائیں الگ الگ ہیں. اب آپ نے 11ویں شریف میں کھچڑے بنائے, 11ویں شریف بنائی, فاتحہ کیا, کیا ہے یہ؟ فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت مؤکد ہے یا غیر مؤکد یا مستحب؟ فقہا فرماتے یہ مستحب ہے. اور وہ جو 3 انچ لیا ہے نا, وہ حرام ہے, اور حرام سے بچنا فرض ہے. تو یہ اوپر والا چھوڑ کے سب سے نیچے میں الجھا ہوا ہے. کوئی سمجھ میں آیا؟ اس لیے میرے بھائی, بندوں کا حق ادا کرے, اور نبی کا حق. There is 3 rights of the Prophet Mustafa sallallahu alaihi wasallam. نبی کے 3 حقوق ہیں, وہ ادا کر دے ہم عاشق مصطفیٰ بن جائیں گے. نمبر 1 loving, نمبر 2 respecting, نمبر 3 following. پہلا حق نبی کا ہم پر محبت کرنا, دوسرا حق تعظیم کرنا, تیسرا حق اتباع کرنا. محبت کس کو کہتے ہیں؟ اس کی پریبھاشا